السلام علیکم 9th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے لانگ کویسچن، شارٹ کویسچن اور MCQs کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا. اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی، مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا تھا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی. گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلیوں کے قیام کا اعلان کیا. دستور ساز اسمبلی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو مل کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا. 1 یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا. وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا. وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دی. 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات، یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے کہ 1956 کا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. اس کی اہم خصوصیات کچھ اس طرح سے ہیں، یہ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے آپ کو. پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا. آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا. شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے گئے. عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی. 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا. 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا. آئین کی منسوخی. 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوشش کے بعد منظور ہوا، مگر پاکستان کے محسوس حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش کی وجہ سے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا گیا. 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر لی اور خود صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا. نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق. برِ صغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی. 3 جون 1947 کے منصوبے کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنی جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب کے پیش نظر پاکستان اور بھارت کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا. ان ریاستوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. ریاست جموں کشمیر. ریاست جموں کشمیر برِ صغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے بر اعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے. قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں آباد تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا، مگر کشمیر کا ہندو راجا ہری سنگھ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کو امنگوں کے خلاف اس کا الحاق بھارت سے کر دیا. 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر کشمیری مجاہدین نے موجودہ آزاد جموں کشمیر بھارت سے آزاد کروا لیا. بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا. مسئلہ کشمیر بھارت و پاکستان کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے. بھارت کو مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی دعوت بھی کئی بار دے چکے ہیں پاکستان والے. پاکستان کی حکومت. پاکستان اور بھارت اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. اگر اس مسئلے پر ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی تو یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے.
ریاست حیدرآباد دکن. ریاست حیدرآباد دکن جو ہے تقسیم برصغیر کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا. یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور اس کا رقبہ تقریباً 86,000 مربع میل تھا. نظام اس ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا، لیکن 1948 میں بھارتی افواج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا. حیدرآباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے. ریاست جوناگڑھ. تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کے نواب محمد مہابت خان نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا. بھارتی افواج نے 1947 میں ریاست جوناگڑھ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. ریاست مناودر. ریاست مناودر اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا. یہ ریاست جوناگڑھ کے ساتھ واقع تھی. بھارتی افواج نے جوناگڑھ پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا. بھارتی افواج نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست مناودر پر بھی قبضہ کر لیا. ریاست سوات. ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو گیا. قبائلی علاقے 27,220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں. قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے. یہ وفاق کے زیر انتظام تھے. 2018 میں یہ علاقہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ.